کتنی زبردست ہے، علی جی تواڈی سلیکشن کتنی زبردست ہے، علی جی تواڈی پسند تو صدقے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی ذات پاک جدے تے درود جدوں بھی پڑھو جنہ بھی پڑھو فائدہ ہوندا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں حضرات سی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا کراؤ۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سید بخاری لگاوا پڑھن، سید نالت کو بھائی بن کعب جامع ترمذی لگاوا پڑھن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر خدمت اندر حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں محبوب میں اپنی زندگی دے اوقات وچوں کچھ وقت نکالیا ہے، کچھ اندر میں کچھ دعا بھی کریا کراں گا، کچھ اللہ کو اپنے واسطے مانگ بھی دیا کراں گا، تے تیجا حصہ میں تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا۔ تے میرے نبی مسکرا پہنے مسکرا کے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوب پھر 50-50 کر لینے ادھا حصہ تواڈے تے درود پڑھنے ادھا حصہ اپنے واسطے رب کو دعا مانگ لینا وا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوب تیرے حصے درود پڑھاں گا، ایک حصہ اپنے واسطے دعا کراں گا۔ میرے نبی پھر مسکرائے، میرے نبی پھر مسکرائے تے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر درود زیادہ کر لے تو تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں محبوبہ پھر روڑا مکا دینے پھر ٹک لا دینے پھر سوکھا درسا سرے تے گنڈ پا دینے، میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا کراں گا، میں جدوں بھی پھاڑ وقت ملیا کرے گا میں بس تواڈی ذات تے درود پڑھدا رہیا کراں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی اگر تو انج کرن لگ جائے گا نا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے بغیر منگن تو تیرے سب کو عطا بھی کر چھڈے گا۔ ایک پاسے مصلا ڈانا ہے، ایک پاسے ہاتھ پھیلانے نے، ایک پاسے اللہ کو منگنا ہے، ایک پاسے نہ مصلا ڈانا ہے نہ ہاتھ پھیلانے نے، کچھ نہیں کرنا بس یہ نہیں کرنا کنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل پڑھیے درود ہوئے درزیا نارے مشین چلایا کر نارے درود پڑھیا کر، اے کاشکارا نارے پٹھے بڑھیا کر نارے درود پڑھیا کر، اے تاجرہ نارے تجارت کریا کر نارے درود پڑھیا کر، دکانہ تے بین والیا نارے کاکا نو ڈیل کریا کر نارے درود پڑھیا کر، میری بہنا نارے آٹا گنیا کر نارے درود پڑھیا کر، میری بہنا نارے بچیاں دی تربیت کریا کر نارے درود پڑھیا کر۔ درود کو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، درود کو اپنا خزانہ بنا لو، درود کو شفا سمجھ لو، درود کو مشک بنا لیجئے، درود کو عنبر بنا لیجئے، درود کو کستوری بنا لیجئے، درود کو سینٹ بنا لیجئے، درود کو پرفیوم بنا لیجئے، درود کو ریڈ روز بنا لیجئے، درود کو چمیلی بنا لیجئے، اور درود کو عود بنا لیجئے، درود کو پھول بنا لیجئے، درود کو کستوری بنا لیجئے، درود کو زندگی کا سکون بنا لیجئے، درود کو صبح کا ناشتہ بنا لیجئے، درود کو سویٹ ڈش بنا لیجئے، درود کو زندگی کے لیے سکون بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بس جمعہ دا دن آج نبی پاک نے فرمایا ہے جمعہ والے دن میرے تے کثرت درود پڑھ
وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ تاریخ بغداد لگا پڑھن اللہ اکبر اللہ حضرت امام رمادی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو بیمار ہو جاندے سن فرمایا کرتے سن میرے ذرا اٹھا کے بٹھا دیو پیچھے تکیہ لگا دینا اٹھا کے بٹھا دینا کہ حضرت امام رمادی بیٹھ کے درود پڑھن لگ پیا کرتے سن پوچھیا کیا امام جی دی وجہ کیا ہے فرمایا بجائے پھر میں درود پڑھنا وا اللہ میرے شفا دے چھڑتا ہے میں درود پڑھنا وا رات میری پیڑا مکا چھڑتا ہے میں درود پڑھنا وا رات میری بیماریاں مکا چھڑتا ہے سیر آلام نبلا لگا پڑھن حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک تے درود کے لوگ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک تے درود محدثین پڑھتے ہیں محدثین پڑھتے ہیں میرے نبی دیاں حدیثاں لکھن والے ہر حدیث لکھتے ہیں تے درود بھی لکھتے ہیں ہر حدیث پڑھتے ہیں تے درود بھی پڑھتے ہیں شیوخ الحدیث سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتے ہیں صحیح البخاری پڑھان والے استاد محترم صحیح مسلم پڑھان والے استاد محترم جامع ترمذی پڑھانے والے استاد محترم سنن نسائی پڑھانے والے استاد محترم مشکات المصابی پڑھانے والے استاد محترم بلوغ المرام پڑھانے والے استاد محترم ابن ماجہ پڑھانے والے استاد محترم علامہ امام مالک پڑھانے والے استاد محترم ہر حدیث پڑھان والا جڑا محدث ہے نا وہ سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتا ہے ایک دن اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ حدیثاں پڑھاؤں گا ہر حدیث اندر نبی پاک دا نام آنا تے نبی پاک دے نام تے درود پڑھنا سب تو زیادہ محدثین درود پڑھتے ہیں کہ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں درود زیادہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے محدثین تے دو انعام کیتے ہوئے نے کیڑے کیڑے انعام فرماتے ہیں پہلا انعام ہے اللہ محدثین دے چہرے دا حسن برقرار رکھتا ہے اللہ محدثین دے چہرے دی رنگت برقرار رکھتا ہے اور جاؤ جاؤ پھرو جا کر کے شیوخ الحدیث دا علاقہ ہے جا جا کے میرے شیخ دیکھ لے جس مسلک دے بیٹھ کے شیخ الحدیث حدیث پڑھاتا ہے نا وہ بڑھا بھی ہو جائے تو دے چہرے دا رنگ برقرار رہتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے وہ دے چہرے دا حسن برقرار رہتا ہے وہ یارو جوان نام درود پڑھیا کر رب تیرے چہرے دا نور برقرار رکھے گا چھاٹ کریمہ چھاٹ بیوٹی پارلر چھاٹ فیس فریش چھاٹ گولڈن پرل چھاٹ سٹیلمنٹ چھاٹ فیرٹ لگلی درود پڑھ درود تو چنگی کریم کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا حسن کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگی فضیلت کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا عزت کوئی نہیں اور میں کائنات کے سارے ادھر کٹھے کر کے درود پاک تو قربان کر چھڑا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں پہلا فائدہ محدثین پہلا فائدہ ہوتا ہے اللہ دے چہرے دا رنگ برقرار رکھتا ہے ایک گل تے دوسرا فائدہ بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں چونکہ محدثین نبی پاک دی ذات تے درود زیادہ پڑھدے نے اللہ تعالیٰ ندیاں دعاواں بڑیاں قبول کر لیندا ہے محدثین دیاں رب دعاواں قبول کر حضرت امام احمد بن حنبل دے کول ایک بندہ ہے دروازہ آپ آئے کہتا جی میری والدہ انہوں نے فالدہ ٹیک ہو گیا ہے میری والدہ نے میں آکھا جا پتیا جا امام محمد بن حنبل میں جا کے کہا میرے لئے دعا کر اللہ دی دعا بڑی قبول کر دے جی اللہ دے بری لوگ سن نا پورے آکاری تو بچ دے سن اب اخلاوے فرمان لگے اللہ تیری ماں نو شفا دے تو تینوں کنے آکھا بھی اللہ میری دعا بڑی قبول کر دے بس ہی نہیں آکھا اینوں کا قبول بال کر عربی اندر آکھا میں در پجا بھی اور اللہ تیری والدہ کو شفا دے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اینا کہا کہ دروازہ بند کر لیا اور رون لگ پیا پریشان ہو گیا کمال امام صاحب نے میں نو مایوس کر دیتا ہے
روندا روندا واپس تر پیا کہتا میں گھر دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے تے کہتا میں دروازے تے کھلو کے آسمان نوالو کر کے آکھیا واہ کائنات یا شاہ تو انج سننا ہے محدثین دی تو انج کوڑو کے سننا ہے محدثین دی محدثینوں اپنے گھر بلایا کر انہاں کڑوں دعاواں کروایا کر میرے نبی تے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ انہاں دیاں دعاواں بڑیاں قبول کردا پھر پڑھتا کیوں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میں کہ بھی کئی دفعہ کر کے دیئے آج بھی کر کے جاواں گا تاکہ تیرا سین بن جائے درود پاک دا تاکہ تو چلتا پھرتا درود پڑھنے والا بن جائے اپنے بچیاں جنہیں بھی سی یاد کرواتے ہو درود یاد کرواؤ اپنے بچیاں نو جنہیں 1 2 3 یاد کرواتے ہو درود پاک یاد کرواؤ اپنے بچیاں نو جنہیں اپنے بچیاں دے ہوتے محنت کرتے ہو دنیا دی تعلیم نہیں جنہیں اپنے بچیاں دے طرح میں چلا درود پاک دے ہائے میں کدھر جاواں میں روانا تے اور میں کی کراں نبی دے امتی دا پتر ہے تے گانے پہ پڑھتا ہے میرے نبی تو فدا ہونے والے دا بچہ ہے دیکھیا دیا گجریاں دے گانے پہ گاتا ہے تے زبان جو جناب دوڑے پہ پڑھتا ہے نکے نکے بچیاں نو دیکھیا گانے پڑھ دے نظر آتے ہیں اپنے بچیاں دی تربیت کرنا اپنے بچیاں دی صلاح کرنا آج تو بات ہے کر لے تیرے گھر وچ ہر وقت درود دا اتنی چھڑکتا رہنا چاہیے تیرے گھر وچ ہر وقت درود دی روشنی ہونی چاہیے ہر وقت تیری بیوی پڑھے تیری بیٹیاں پڑھن تیرے بیٹے پڑھن تو بھی پڑھ اللہم صلی علی محمد